السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ڈیبیٹ کے پروگرام میں آج ہم اس معاملے پہ ڈیبیٹ کریں گے جو آج کل زیر بحث ہے۔ یہ معاملہ تو کافی پرانا ہے اور معاملہ جی صوبے بنانے کا معاملہ ہے۔ اگر صوبے بنانے کی بات کی جائے تو آئین کے آرٹیکلز میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی اس حوالے سے اپنی قانون سازی کریں گی، اکثریت رائے سے قانون پاس کریں گی، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں پنجاب اسمبلی اس حوالے سے اپنی قرارداد پیش کر چکی ہے، لیکن سندھ میں اس حوالے سے کوئی قرارداد نہیں آئی۔ لیکن سندھ کے اندر صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ محسن نقوی کے بیان کے بعد یہ پنڈورا باکس سے کھل چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جی صوبے کیوں بنائے جائیں اور سندھ کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، سندھ میں ہی اس طرح کی تقسیم کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس سارے معاملے پہ جی آج گفتگو کریں گے۔ ارون ملوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسان صابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، MQM کے رہنما ہیں، اور سینیٹر بیرامن تنگی صاحب PMLN کے رہنما ہیں۔ آج ہم تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ملوکھر صاحب اور بیرامن تنگی صاحب، آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں پہلے MQM کا موقف سن لیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ جی صابر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی کیوں یہ مطالبہ آ رہا ہے؟ کیا یہ وفاق کی جانب سے، خاص طور پہ محسن نقوی کیونکہ وفاق کے وزیر ہیں، انہوں نے جب گرین سگنل دے دیا تو آپ لوگوں نے اپنی رائے دینا شروع کیے، یا اس سے پہلے آپ لوگوں کا یہ موقف تھا؟ فائنینشیل جتنے بھی میٹرز ہیں وہ تمام کے تمام لوکل گورنمنٹس کو تفویض کر دیا جائے، ڈیوالو کر دیا جائے، لیکن آج 16 سال گزرنے کے باوجود چاروں صوبوں کے اندر ایسا نہیں۔ چاروں صوبوں نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کا کہیں سے کوئی کبھی ارادہ ظاہر بھی نہیں کیا۔ 2022 کے اندر MQM کی پٹیشن پہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے آرڈر پاس کیا اور اس کے ڈیٹیل آرڈر کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو جانے چاہیے تھے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں جانے چاہیے تھے۔ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جب MQM نے اس حکومت میں شمولیت اختیار کی تو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر وہ شمولیت کی، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ آئین کے اندر آرٹیکل 148 کی تشریح کر دی جائے۔ ہم کوئی نیا آرٹیکل نہیں شامل کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے آرٹیکل 148 کی تشریح کر کے شامل کر دی جائے، اور جو لوکل گورنمنٹ سے متعلق اس کے اندر ابہام رہ گیا ہے اس کو صحیح کر دیا جائے، اور اس کو اس آپ لوگوں کا صرف مطالبہ لوکل گورنمنٹ سے متعلق تھا، صوبوں سے متعلق نہیں، اس سے آگے چلی گئی نا بات، اب اس سے آگے چلی گئی۔ اب چونکہ مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ اختیارات تو کوئی دینے کو نیچے تیار نہیں تھا۔ NFC سے پیسے لینے کے لیے چاروں صوبے جو ہے وہ آرامہ وقت تیار ہیں، سب کو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن چلے پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، KP کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ بہتری نظر آتی ہے، لیکن سندھ کا کیا حال ہے اس وقت؟ پورے سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم رائج ضرور کر دیا گیا، لیکن وہ ایک لنگڑا لولا سسٹم ہے جس کے اوپر ایک لوکل باڈی کا منسٹر موجود ہے، جس کے اوپر چیف منسٹر کے اختیارات اپنے موجود ہیں۔ جب NFC سے پیسہ ملتا ہے اور وہ 22,000 ارب کی صورت میں ملتا ہے، جب گزشتہ 14-15 سال کے اندر 22,000 ارب روپے اگر ایک صوبے کو ملے ہوں اور اس صوبے کی ترقی پورے سندھ کے اندر کہیں پہ بھی نظر نہ آ رہی ہو، اس صوبے کی یا بدحالی کی یہ صورتحال ہو۔ ٹھیک ہے صابر صاحب، آپ کا موقف آ گیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، ترقی نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ ملوکھر صاحب آپ کی طرف جائیں گے، آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور یہ مطالبہ آ رہا ہے تو قانون، آپ قانونی ماہر بھی ہیں، قانون کہتا ہے جی صوبائی اسمبلی سے قرارداد ہوگی، تو جب قرارداد ہی نہیں ہوئی تو اس میں قانون کتنی گنجائش دیتا ہے، اور اس مطالبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات کی مدثر بھائی آپ نے، اور میرے بھائی خود بھی وکیل ہیں، اور جو آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں تو 140 کے اوپر عمل درآمد آلریڈی سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور GB میں ہماری الیکشن بن گئی، اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر بلاول صاحب اور وہاں کے امجد حسین جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرائیں گے۔ اور اگر الیکشن نہیں ہوا ہے تو پنجاب میں نہیں ہوا ہے، جہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے لوگوں نے وہاں سے قرارداد پاس کرائی، یعنی جس صوبے سے قرارداد پاس کرائی اس صوبے میں پچھلے 6 سال سے کوئی بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے، اور آگے کبھی نہیں پتا کہ 6 سال میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ یہ تو ہسٹری، اور پھر جو قانون تھوڑا بہت بنا ہے پتہ نہیں عمل ہوگا نہیں ہوگا یا مزید ترمیم ہوگی، وہ پنجاب میں ایسا قوانین بنا رہے ہیں جہاں کوئی میئر نہیں ہوگا، لاہور 14 ٹکڑوں پہ تقسیم ہوگا، کوئی میئر نہیں ہوگا، 14 ٹاؤن ناظم ہوں گے،
اسلام آباد 3 ٹکڑوں پہ تقسیم ہوگا. گو کے میئر کا نام دیا ہے, 3 میئر ہوں گے اور 6 ڈپٹی میئر ہوں گے. یعنی بارگیننگ کے لیے کوئی آزاد جی جائے, کوئی پی ٹی آئی جی جائے, کوئی اور جی جائے, اس کو ڈپٹی میئر کو عہدہ دے کے اور میئر اپنے پاس رکھ کے یہ قانون بنا. لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا ہے. اب نئے صوبے کی جہاں تک بات کی, آئین کا آرٹیکل 239 بڑا واضح ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جس صوبے میں آپ نے مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو. اور اسی آئین کا 239 کا سب کلاس 4 یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا وہاں قرارداد 2/3 میجارٹی سے پاس ہونا ضروری ہے, ورنہ صدر کے پاس یہ بل نہ بھیجا جائے. اور اس کے اوپر آلریڈی کاروائی یعنی عمل درآمد پنجاب اسمبلی پاس کر چکی ہے. اس کے اوپر آلریڈی پختونخوا اسمبلی ابھی ریسنٹلی مہینہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے پاس کی اور اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ پاس ہو چکا ہے. سندھ میں یہاں کسی پارٹی کے 2/3 میجارٹی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے علاوہ. اگر آپ کہتے ہیں جہاں جہاں پاس ہو چکا ہے 239 وہاں صوبے بنا لینے چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, دیکھو آئین میں لکھا ہوا ہے نا, انکار اور نہ انکار سے تو کوئی فرق نہیں ہے. اور اسے برہمن تنگی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے, ان کی پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد سے یا جو چیزیں قانون اور آئین کے سامنے اسے انکار تو نہیں کر سکتے ہم. میں اسی طرف جاؤں. برہمن تنگی صاحب, وہ مندوکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں, پنجاب میں تو نون لیگ کی حکومت ہے, تو شروعات پنجاب کرے گا اپنے صوبے سے, وہاں صوبے بنا کر, کیونکہ وہاں قرارداد ہو چکی ہے منظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر صاحب, میں جب ٹاک شو پہ یا کسی کی انٹرویو سن کے کہ سندھ کی تقسیم ٹکڑے ٹکڑے, یہ جو 2 الفاظ ایسے ہیں کہ یہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے, اس لیے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں خیبر پختونخوا یا ڈسٹرکٹ 410 سے بلانگ کرتا ہوں, میں پاکستانی ہوں. اور اگر کوئی آدمی سندھ سے اٹھ کے وہ یہ دعویٰ کرتے کہ سندھ میری ملکیت ہے, تو صرف کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے. سندھ کروڑوں سندھیوں کی اور پاکستانیوں کا صوبہ ہے, سرزمین ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو تقسیم کا شکل دیتے. بھائی دیکھیں, جہاں تک صوبے بنانے کی بات آتی ہے تو سندھ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے دھمکیاں دینا شروع کرے کہ ہم وہ ٹانگیں توڑ دیں گے کہ اگر سندھ کی تقسیم کی کسی نے بات کی. بھائی یہاں کس نے تقسیم کی ہے؟ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے 4 صوبے ہیں. اگر آج عوام محسوس کرتے ہیں, اگر آج صوبائی جو جتنی جماعتیں ہیں اگر ان کی لیڈرشپ محسوس کرے کہ مزید صوبے ہونے چاہیے, تو وہ کنسنسس سے اتفاق رائے سے کیوں نہ ہو. لیکن قرارداد منظور نہیں ہوئی نا تنگی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی قرارداد تو ہونا, پہلی سیڑھی تو ہونا, سیڑھی ہوئی نہیں, آپ تقسیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات جب ایک پارٹی کا لیڈر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہاں ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اور سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے, تو ان کی پی ایز میں نے سینیٹر میں یہ جرت ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ وہ وہاں اسمبلی میں قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیں گے کہ ہاں سندھ میں بھی صوبہ ہونا چاہیے تاکہ غریب عوام کو ان کا حق ان کے دہلیز پہ ملے. اور جہاں تک مجھے مدثر 1 منٹ دے دیں, جو بات کرتے ہیں مندوہیل صاحب کی یہاں سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن ہو چکا ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ سندھ میں لوکل باڈیز الیکشن کے بعد کیا کسی کو پینے کا صاف پانی تک ملا ہے؟ لوکل باڈیز کا مقصد سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے. تو آپ میرے کراچی کو دیکھ لیں, تو وہ کہاں سے کہاں صوبے بنانے چاہیے کہ پینے کا پانی نہ ہو. اگر پنجاب میں پینے کا پانی نہ ہو تو صوبے بنائے جائیں, بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں پینے کا پانی. میں سمجھتا ہوں جو صوبے بنانے کی جب تقسیم کی بات ہے, میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں پاکستان کی, نہیں بنانے چاہیے, آپ اس حوالے سے وضاحت کر رہے ہیں. آپ میرے منہ سے نہیں نکال سکتے, مجھے آپ موقع دے دیں, میں بات کرتا ہوں. اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. اس وقت جو پاکستان, اس وقت جو پورے خطے نے پوری دنیا کو مطلب کہ جنگ میں لپیٹ میں لیا ہے, پاکستان پوری دنیا پہ مطلب کہ اس وقت سفارتکاری کر رہے ہیں,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मसीह मुनीर साहब और उसकी टीम मेहनत करते हैं। मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का वक्त है, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इंस्टीट्यूशन की मजबूती का वक्त है। मैं समझता हूं कि ये तमाम हो जाए और फिर जब तमाम पॉलिटिकल जमात एक पिच पे आ जाते हैं तो बिल्कुल सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। ब्रेक लेते थे, ब्रेक के बाद दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे इसी मौजूद में। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, और हमारे साथ तीनों सीनियर रहनुमा मौजूद हैं तीनों पार्टियों के। हम साबिर साहब की तरफ दोबारा जाएंगे। और साबिर साहब, ये जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि जी मामला ठीक नहीं है, ये ख्याल वैसे अभी आया कि भी तरक्की नहीं हुई? ये ख्याल 2008 और 13 में नहीं आया था एमक्यूएम को, जब इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की? ये ख्याल इससे पहले नहीं आया? ये सिर्फ इस साल क्यों आया ख्याल? ये भी एक सवाल है अवाम का। अच्छा देखें, ये बात तो हम ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं, ये तवातुर से कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद में हुकूमत में मौजूद थे तब भी कर रहे थे और उसके बाद भी तवातुर से ही कर रहे हैं। ये बात गुज़िश्ता 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया जब हम ये बात कर रहे हैं कि डिवॉल्व होने चाहिए इख्तियारात। लेकिन अब ये बात इससे आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूं अपनी बात को कि इस बात से आगे निकल चुकी है। जब इस साल एनएफसी में सिंध को 2000 अरब से ज्यादा रुपए मिलने जा रहे हैं। 2000 अरब रुपए, ये 2000 अरब रुपए मायने रखते हैं। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि जी आप नए सूबे बनाएंगे तो अखराजात कैसे पूरे होंगे, भाई अखराजात इन्हीं से तो पूरे होंगे जो एक चीफ मिनिस्टर, अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर ये 2000 अरब रुपए अपने इख्तियार के तहत इस्तेमाल करके खर्च करता है पूरे सिंध के ऊपर, तो नहीं हो रहे ना उस तरह से। अच्छा, एक बात बताइएगा साबिर साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि ये अवाम की राय, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सूबा बनेगा तो जो आपकी ख्वाहिश या मुतालबा है उसका नाम क्या रखेंगे? देखिए, मेरी ख्वाहिश और मुतालबा नहीं, अवाम की ख्वाहिश और मुतालबा है। ये 239 का 4 जो आर्टिकल अभी मेरे भाई ने भी पढ़ के सुनाया, क्योंकि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं। जो आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सब आर्टिकल है 4, वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास उस वक्त तक ये बिल नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ना कि इस सूबे में नाम क्या रखेंगे? क्या सिंध का कोई जनूबी, मशरकी, शुमाल इस तरह रखेंगे? मेरी तरफ से आप सिंध 1 2 3 4 कर लें उसको, सिंध का जो है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कर लें उसको। आप सुनने में ही आया है, कहते हैं जी मुहाजिर कौम है तो उसके लिए सूबा, तो इस तरह बिहारी कौम है तो बिहारियों के लिए सूबा, पख्तून कौम है तो पख्तूनों के लिए सूबा, फिर सिंध तो सारा सूबा सुनने में कहीं नहीं आया। ये मेरे सुनने में अभी तक नहीं आया, आपसे पहली दफा सुना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट एमक्यूएम इस बारे में नहीं बात करी। एमक्यूएम की बात आपने बहुत लाउड एंड क्लियर सुनी है। मुस्तफा कमाल भाई जो तवातुर से बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आप सिंध 1 2 3 4 कर लीजिए जी, कोई मसला नहीं है। ये आखिर में मैं साहब की तरह जाऊंगा। ये बताइएगा, ये मुतालबा खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम का है या फिर मुस्तफा कमाल एमक्यूएम का है? ये एमक्यूएम का मुतालबा है। एमक्यूएम में तमाम लोग आते हैं। आपने कहाँ सुना कि किसी ने इसके लिए इनकार किया हो? किसने कहा है आपसे कि किसी रहनुमा ने? तस्लीम है, इख्तिलाफ राय है, दोनों जमात एमक्यूएम के अंदर दो राय है। ये पहले तो मुझे ये अवाम को यही बता दीजिए ना कि किस रहनुमा से आपने सुना कि सूबे नहीं चाहिए? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से या मुस्तफा कमाल भाई से या फारूक सत्तार भाई से आपने कहीं सुना है कि वो कह रहे हैं कि सूबे? देखिए, हमारे बिल्कुल एक मुतालबा है, सूबा बनना चाहिए, सिंध के अंदर भी सूबा बनना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे आपकी डिबेट में बड़ी क्लैरिटी है कि पंजाब 2013 में ये बिल पास कर चुका कि नए सूबे बन सकते हैं उसके पंजाब सूबे के अंदर। केपी ने भी रिसेंटली 2026 में अपना बिल पास किया कि सूबा बनाया जा सकता है। बलोचिस्तान की असम्बली, मुझे नहीं पता कि वहां इस वक्त सिचुएशन क्या है, लेकिन होपफुली वो भी अपने सूबे के अंदर मजीद सूबे क्रिएट करने की इजाजत देगी। रह जाता है सिर्फ सिंध के ऊपर। अब ये पूरे सिंध की डिबेट पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि 3 सूबे, 2 सूबे एक तरफ हो चुके हैं ना, 2 सूबे तो कह चुके हैं उनके सूबों के अंदर पाकिस्तान के। यही सवाल है ना सर, यही सवाल है कि पहले अमल वहां से शुरू क्यों नहीं? मैं मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगा, उसके बाद फिर आपसे भी जरूर जानेंगे। मंदोखेल साहब, ये रीजन बता रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया, 2000 अरब मिले, कुछ नहीं मिला। कराची दारुल हुकूमत है सिंध का,
وہاں کام نہیں ہوا, اصل مطالبہ یہ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں جہاں جہاں کام نہ ہو وہاں صوبے بننے چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں ایک وکیل کا بات اس طرح کوئی لاجک بنتا نہیں ہے. عام آدمی کوئی بات کر لے تو سمجھ میں آتے, وکیلوں کی اس طرح بات کرنا. قانون اور آئین ہے, یہ ملک ایک آئین کے تحت گو کے آئین کا بیڑا غرق کیے کئی مرتبہ, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو دوبارہ صحیح کیا, چاہے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہو یا اس کے بعد کی صورتحال میں ہو, ہمیشہ ہم نے آئین کا دفاع کیا ہے. یہ لاجک کے سارے ہو گئے تو یہاں بھی کر لیں, یہ کوئی لاجک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ایم کیو ایم کا مطالبہ, یہ بات احسان صابر صاحب کی درست ہے کہ ایم کیو ایم کے کسی رہنما نے یہ مخالفت نہیں کی صوبے بند ہونے چاہیے, لیکن ایم کیو ایم کے جو تینوں میں رہنما ہے اس میں سے دو رہنما جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہے اور وہ ہے آپ کا فاروق ستار صاحب ہے, وہ تو ان کی لیڈر کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ماننے کو تیار نہیں, بلکہ ایک بڑے چینل میں انہوں نے کہا ہے فاروق ستار صاحب سے کہ بھائی شکر کرو کہ ایم کیو ایم نے اس کو تسلیم کیا ہے, اور خالد مقبول صدیقی تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پرسنل ڈیبیٹ کی تو نہیں ہے, اس کے بعد یہ پروگرام آپ صوبوں پہ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم پہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وضاحت دے دی کہ یہ مطالبہ پوری ایم کیو ایم کا ہے, وہ گروپ جو آپس میں ہے وہ انٹرنل معاملہ ہے, وہ یہ وضاحت دے دی ہے. اگر آپ کو اس پہ ڈیبیٹ کرنی تو اس پہ کر لیتے ہیں, وہ اس کی وضاحت دے دیا. آپ نے سوال کیے تو میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ گروپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور آپ اس کے آ جائیں گے صوبوں پہ سوال صوبوں پہ صوبوں پہ بات کریں, دیکھ لیں گے مندوخیل صاحب اسی میں بات کر رہے ہیں, وضاحت دے رہے ہیں کہ ان کا جو موقع ہے. جی مندوخیل صاحب کنٹینیو کیجیے گا اپنے جواب کو. مطلب یہ وضاحت دیتے رہے, مجھے کوئی حق نہیں بولنے کا. نہیں آپ کنٹینیو کریں, آپ نے وضاحت دیں, آپ جو ہمارے معاملوں پہ نہ پڑے نا, آپ اپنا بتائیں, اپنا موقف دیں. میں ایک چیز یہ کہہ رہا کہ یہ خود جو ہے نا احسان صابر صاحب تو ایم کیو ایم میں نہیں رہے, جو مسابقہ ایم کیو ایم تھا یہ پی ایس بی سے ان کے سفر شروع ہوئے, لیکن بدقسمتی سے کہ موجودہ ایم کیو ایم میں ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے جو ایک دوسرے پر فائرنگ ہوئی ہے, دفتر پہ قبضے کی کوشش کی, وہ ساری دنیا نے اس کا مطلب اسی پہ شو کر لیں مدثر صاحب, اسی پہ شو کر لیں. یہ صاحب مجھے جواب نہیں دینے جا رہے. چلے کنٹینیو کرتے ہیں. صرف یہ جاننا چاہتا ہوں مندوخیل صاحب, صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, مرضی میں جواب دوں گا. شو کرنا تو کر لینا, مندوخیل صاحب سے میں معلوم کرنا چاہوں گا, ایسی صوبوں کی بات ہے جواب دوں گا. اس پہ سوال کا جواب تو آنے دے. یہ طریقہ تو غلط ہے نا صاحب, سوال کا جواب تو آنے دے. سوال کا جواب لینا مدثر کنٹینیو کرنے مندوخیل صاحب کو جواب تو دینے دیں نا اس چیز کا کہ وہ جو بتا رہے ہیں. مندوخیل صاحب بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں صوبہ بن جائے تو سندھ کی ایک اسمبلی تو منظور نہیں کرے گی جی, تو اکثریت رائے پیپلز پارٹی کی, تو پھر یہ کوئی قانون ایسا رستہ دیتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے ذرا ڈائریکٹ پاس کر لیں؟ نہیں کوئی نہیں ہے. یہ وکیل بتا دے, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ بتا دے قانون. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, اگر آپ کی 2/3 میجارٹی بدماشی سے, فارم 47 سے, غنڈہ گردی سے, کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے پھر بھی آپ 2/3 میجارٹی نہیں لے سکے, تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ آگے ہمت کریں, اگلی اسمبلی میں آپ 2/3 میجارٹی لے لیں اور پھر قرارداد پاس کریں. قانون تو یہ کہتا ہے. باقی بدماشی وہ تو جو پاکستان کی تاریخ اس کا گواہ ہے کہ کراچی میں یہاں کیا ہو رہا. آج الحمدللہ میں بغیر سیکورٹی کے, بغیر گارڈ کے, بغیر اسلحے کے کراچی کے سڑکوں میں گھوم رہا ہوں. ماضی میں تو یہاں 25-30 لازے گر رہی تھی, جان کی حکومت تھی. ماضی میں تو یہاں پہ جا کے لوگ کلولہ پڑھ کے نکلتے تھے. ماضی میں تو یہ مخالفین کے گھٹنوں میں جو نا وہ ڈرل مشینیں مارتے رہے. ماضی میں تو یہاں بھائی بوری بند لاشیں ملتی تھی. میں وہ باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ جو بتا رہے کہ 2000 ارب ملے ہیں, تو یہ بتائے کہ 2000 ارب کے علاوہ آپ بلوچستان کا, پنجاب کا فگر بھی بتا دیں کہ وہاں کتنے ملے. اور اس 2000 ارب میں آپ تو, میں الزام نہیں دے رہا ہوں, آپ کا سابقہ یعنی آپ کی پارٹی کا سابقہ ایم کیو ایم جو تقریباً یہاں پہ 10 سال سے بڑی متے, اور خود آپ کا لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب میئر رہ چکا ہے, فاروق ستار صاحب, وسیم اختر صاحب 14 سال ایک گورنر, پھر دوسرا گورنر,
تو آپ تو اس 2000 میں آپ بھی شریک تھے کہ کہاں کہاں خرچ ہوئے. لیکن اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح ہے کہ وہ ایک چیز جاننا چاہتا ہوں, دوسرے سے وہ ہے وہاں پہ آپ جائیں, لیکن یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ پنجاب کو کتنے ملے NFC ایوارڈ. یہ جو سندھ 70% دے رہے پاکستان کو, اس NFC ایوارڈ میں 57% میں 24%. لیکن وہ جو سوال اٹھا ہے نا اس کا جواب بھی جاننا چاہتے ہیں. وہ جواب نہیں ہے ثابت صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے کارکردگی اچھی نہیں ہے, کراچی میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ان کی نظر ہے. یہ ماضی میں جو دنیا میں 2 نمبر میئر ان کا تھا, وہ میں نے تو نہیں کہا. یہ کہہ رہے دنیا نے کہا میں 2 نمبر میئر ہوں یا نمبر 2 میئر ہوں. ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہے. یہ لاکانیات, یہ قتل غارت, بری بل لاشیں, یہ 2 نمبر میئر کے وقت یہ سارے ہوا ہے. کراچی یہاں پہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. آج تو 1.5 کروڑ پشتون الحمدللہ کراچی میں رہتے ہیں, اور باقی اس کے ساتھ تو قومیتوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے ہیں. ماجر بھائی بھی سارے ہیں. لیکن یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں, بھائی آپ دیکھ لیں. ہم بریک لے لیتے پھر یہی سے کنٹینیو کرتے رہے. وقت ہوا بریک کا, بریک لیتے, بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور جیسے بریک میں جانے سے پہلے جی صابر صاحب اور منوکل صاحب جی گفتگو کر رہے تھے. منوکل صاحب نے جیسے سوال بھی پوچھا کہ کارکردگی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ کارکردگی اچھی ہے, لیکن جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات کریں, پانی اور نکاسی آب اور دیگر ایشوز تو یقینی طور پہ ہے, اور وہ پورے پاکستان کا حصہ معاملات ہے, اس پہ بات کریں گے. بیرامن ٹنگ صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بطور وفاقی جماعت PMLN وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مشرف دور میں کالا باغ ڈیم کا ذکر چھڑا, سندھ کی عوام نے اس کو بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کر دیا. اب بات چل رہی ہے صوبوں کی, تو سندھ سے تعلق رکھنے والے تاریخی طور پہ جو وہاں کے مقیم ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے, وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں بطور وفاقی حکومت, بطور نیوٹرل, کیونکہ آپ کے لیے پیپلز پارٹی بھی ایک طرح کے اتحادی ہے اور دوسری جماعت MQ بھی اتحادی ہے, دونوں پارٹیوں کو دیکھتے ہوئے, سندھ کے عوام کا مطالبہ دیکھتے ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو صوبوں کے حوالے سے جو بحث چھڑ گئی ہے, سندھ کو اس سے وڈرا کروا لیں گے؟ دیکھیے مدثر صاحب, بات یہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جب ٹاک شو پہ انسان بات کرتے تو اپنے فلور پہ اگر بات کرے تو عوام سنتے ہیں, اور وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے دلیل کے ساتھ اور گرافیکل فگر کے ساتھ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے MQ میرے اتحادی جماعت ہے, ہم ان کی بھی احترام کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. اگر MQ یہ مطالبہ کرتے ہیں صوبوں کی تو وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ایک پاکستان پیپلز پارٹی اگر سندھ میں صوبے بنانے کی بات کرتے تو وہ دھمکیوں سے کرتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 2000 ارب روپے NFC ایوارڈ میں سندھ کو ملا ہے, تو منڈو ہند صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں کتنا ملا ہے, وہ بھی فگر بتائے. میں آپ کو فگر نہیں بتا رہا ہوں, میں پنجاب کی ہر اس گاؤں کی, ہر اس گلی کی, ہر اس شہر کی, لاہور کی نہیں, میں پنجاب کی گلی گلی کوچوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ NFC ایوارڈ کا حصہ ہے. سارے ملک کا حال ایک جیسا ہی ہے. دیکھیے آپ پلیز مدثر صاحب مجھے بولنے دیں. آپ نے ان کو آدھا گھنٹہ دیا, آپ مجھے بولنے نہیں دیتے تو پھر میں کیسے جواب دے دوں؟ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے سب کی جگہ. آپ نہیں مدثر صاحب, آپ کچھ بھی کہیں, جواب دیں گے تنگی صاحب کی بات کے. اللہ اکبر, آپ بولیں, تنگی صاحب آپ بولیں, جواب آٹومیٹکلی دینا پڑے گا. جی آپ بولیں. اگر میں بات کرتا ہوں تو پھر مجھ سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. میں تو چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں پیدا نہیں ہوتے مجھ سے بات کری. مدثر صاحب بات یہ نہیں ہے, میں اپنی پنجاب پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہوں. میں پاکستان کی نہیں پوری دنیا کے صحافی برادران کو دعوت دیتا ہوں, اور میں لاہور کی وزٹ نہیں کروانا چاہتا ہوں. میں پنجاب کی سب سے پسماندہ گاؤں کی اور شہر کی وزٹ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ جو میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, یہ اس میں چیلنج کر لے اور میرے چیلنج کو ایکسپٹ کر لے.
کہ سندھ میں مجھے ایک صوبہ بتائیں. کراچی نے بہت کچھ دیا پاکستان کو، لیکن آپ نے کراچی کے عوام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. آپ مجھے سندھ میں ایک ضلع بتائیں جہاں پر عوام کو صفائی اور پینے کا صاف پانی ملتا ہے، وہاں روزگار ملتا ہے، وہاں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، وہاں امن ہے، وہاں پر بیچارے لوگ نہیں مرتے ہیں. مجھے ایک اس شو کے توسط سے مجھے ایک صوبہ بتائیں، ایک ضلع بتائیں. میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو پنجاب کے ایک پسماندہ ضلع کی مثال دیتا ہوں. پروگرام میں ہی آپ کے جواب لے لیتے ہیں، پروگرام کے اندر ہی مندوخیل صاحب موجود ہے. مندوخیل صاحب جواب دینا چاہیں گے تو بتائیے گا، کوئی ضلع ہے ایسا جہاں آپ بہتر کارکردگی ہو، اس کی بنیاد پہ ہی سوال اٹھ رہے ہیں. لڑکانہ بتائیں، لڑکانہ جس نے 40 سال حکومت کی ہے. میں کیا بات کروں تنگی صاحب کی، میں کیا بات کروں کہ یہ میری بات نہ کریں، میری باتوں کا جواب دے دیجیے. میری کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یار چپ کرو، اپنی بات باری بھی آپ نے بولی. نہیں، میری بات نہ کریں. جواب دینے دیں. آپ نے سوال اٹھایا ہے، آپ ہی کا سوال ان سے پوچھا ہے، ان کو جواب دینے دیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بھائی مجھے نہیں پتا اس کو قانون اور آئین کا کتنا پتا ہے، نہ 239 کبھی زندگی میں پڑھا ہے، اس کو کیا کہتا ہے، نہ 2/3 میجورٹی کا پتا ہے ان کو. یہ ساری باتیں کہہ رہے، میں دلائل سے بات نہیں کروں. اور ان کے والے 40 سال سے ان کے ساتھ آپ اتحادی ہو، آپ نے ٹکا نہیں دیا ہے. میرے اور شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کال کا ایک ہے، پچھلے 5 سال سے یہ شخص ہم نے وزیر اعظم بنا ہے، 2 روپے نہیں دیے. K4 منصوبے کو کتنا تحصیل دی، احسان صاحب سے پوچھے. گرین لائن پچھلے 7 سال سے پڑھ رہے، آپ پیسے نہیں دے سکتے. منہ اٹھا کے آ جاتے کراچی سے الیکشن لڑنے کے لیے، دینے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ 70% کے بعد تمام مسائل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بولے کنٹینیو کریں. مندوخیل صاحب کنٹینیو کریں، جواب لیتے ہیں. آپ کنٹینیو کریں، اپنا موضوع بیان کریں. دیکھیں مندوخیل صاحب کو جواب دینے دیں. مندوخیل صاحب کو ثالثہ جواب دینے دیں. آپ کو بھی موقع دیں گے، آپ سے اس کا جواب لیں گے. پتہ ہی نہیں ہے مندوخیل صاحب کو سوال کا جواب دینے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیچڑ سے پانی کے لیے وفاق کو جو کام کرنا تھا، جو اس جھیل سے پانی لے کے آنا تھا، وہ سارے لے آئے. یہاں پرابلم تو بن گیا، سندھ نے پیسے نہیں دیے. یہ پیسے لیکن تھوڑی بہت ہی خراب ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نا صوبے سر سب جگہ بن رہے ہیں نا صوبے. آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ یہ صوبہ کیوں نہیں بننا چاہیے. پاپولیشن بڑھ گئی. یہی کہتے ہیں کہ 239 آئین کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کریں. یہ آئین کو سر آئین کو تبدیل نہیں ہو سکتا کیا پاکستان میں؟ آئین ایک دفعہ 73 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا. آپ کہتے ہیں کہ پہلے آئین تبدیل ہوگا، اس شک کو چینج کیا جائے گا. آئین تو تبدیل ہونا ہی پڑے گا نا. میری گزارش تو سن لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو ویژنری لیڈر تھے نا، انہوں نے لکھا تھا آرٹیکل 239 کا 4. انہوں نے کہا تھا صوبے بن سکتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا، یہ ساری شک انہوں نے لکھی تھی. اگر ان کو اتنی عقل ہوتی نا پیپلز پارٹی والوں کو کہ یہ شیخ جو ہے ان کے کبھی آگے آ جائے گی تو شیخ نکال دیتے ہیں. نہیں پڑھا میری سن لیجیے کہ بھٹو صاحب نے اگر یہ شیخ ڈالی تھی 73 کے آئین میں، کیونکہ پورا کریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے کہ بھٹو صاحب کا آئین ہے یہ، تو بھٹو صاحب نے ڈالا تھا کہ اس ملک کے اندر مزید صوبے بن سکتے ہیں. طریقہ کار لکھ دیا تو انہوں نے کیسے بنیں گے. تو بات نہیں کر سکتے کیا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر اگر صوبوں کی بات ہوگی تو ٹانگیں توڑ دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور پاکستان تقسیم کی بات ہو جائے گی؟ یہ کون سی بات ہوگی؟ اگر آئین کے تحت بات کر رہے ہیں تو آئین میں ترمیم کرنا تو آپ نہیں سمجھتے یہ حق اس کی عوام کو ملنا چاہیے؟ 28 بھی ہوگی، 50-60 بھی ہو جائے گی. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حق جو ہے صوبے بنانے کا اس کی عوام کو ملنا چاہیے؟ اگر عوام اس پہ اختلاف کر رہی ہے، ٹی ایس سندھ کی اصل جو عوام جو یہاں کی رہائشی ہے، رہنے والی ہے، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پختون اگر بھائی آئے ہیں تو کراچی کے اندر روزگار کے لیے آئے تو کل وہ بھی مطالبہ کریں گے صوبے کا. اگر مہاجر کمیونٹی مائگریٹ کر کے آئی ہے تو آج وہ مطالبہ کر رہی ہے. اس طرح کل بہاری اور بنگالی اور دوسرے مطالبے کریں گے تو سندھ کے اندر کتنے صوبے بنائیں گے آپ؟ کیا بات کر دی آپ نے مدثر صاحب. پھر آپ کو ڈائنامکس نہیں پتا نا. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی. خدا رہا اس کو ایسے سمجھیں، یہ صوبہ صرف ہماری وجہ سے نہیں بن رہا. یہ صوبے پورے پاکستان میں صرف ایم کیو ایم کے ڈیمانڈ پہ نہیں بن رہے. یہ پورے پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. ایڈمنسٹریٹو یونٹس یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے بھائی. یہ صرف کراچی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ صوبے بننے کے بعد کارکردگی اچھی ہوگی؟ شارٹ لسٹ تو کریں. اس کی کیا گارنٹی ہے کارکردگی اچھی ہوگی؟ میری ایک چیز اور سن لیجئے کہ قادر مندوخیل ابھی یہاں پہ کہہ کے چلے گئے کہ جی 1.5 کروڑ پشتو بولنے والے رہتے. بھائی ایم کیو ایم کا ایم این اے پختون ہے.
پیپلز پارٹی کا کوئی MNA کراچی سے پختون نہیں الیکٹ کیا انہوں نے, ہم نے کیا ہے. پہلے وہ خود کہنا ہے صاحب, مدخل صاحب بھی کہنا ہے جو ہے سوراب کوٹ کے علاقے سے پختون MNA, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے پختون کو؟ یہ قادر مندوخیل کوئٹہ سے آگے انہوں نے. آخر میں بیرامن صاحب, آخر میں بس آپ سے جاننا چاہیں گے, پیپلز پارٹی ناراض ہوگی تو نون لیگ کی حکومت گر جائے گی وفاق میں, آپ لوگوں نے ناراض کر دینا ہے اس کو. دیکھیں مدثر, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نہ صرف اتحادی جماعتوں کو بلکہ ہم اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہے, ایک پارٹی کا کام ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی پاکستان کو مشکلات سے نکال لے. ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم چاہے OMKM ہو, پیپلز پارٹی ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرے وزیر اعظم پہ, میری حکومت پہ انگلیاں اٹھائیں اور وہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو سیاسی نہ ہو, وہ قابل قبول نہ ہو. تو ہم اتحاد کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم عزت اور احترام کا رشتہ بھی چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کا ایک احترام کا رشتہ ہو. لیکن آپ لوگوں کو ایسے بھی لگ رہا ہے کہ آپ MQ کے مطالبے کو جو فوقیت دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بات کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, ان کو پیچھے رکھ رہے ہیں. لیکن میں نے ابھی پہلے کہا مدثر صاحب, اگر ان کیوں مطالبہ کرتے تو دلیل کے ساتھ, گرافیکل فگر کے ساتھ, پولیٹیکل باتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی بات آتے ہیں, آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, سندھ کا کوئی تھا پلیچو کوئی بندہ تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں سے کہ سندھ کی مٹی ان کی بات کی جاگیر ہے, کسی کی بات کی جاگیر نہیں, یہ پاکستان کے حصہ ہیں, اس پر سندھی کا جتنا حق ہے اتنا بیرامن تنگی کا. لیکن آپ کے خیال میں اگر خیبر پختونخوا میں سندھ کی عوام کسی ضلع میں آباد ہو جائے اور وہ مطالبہ کرے صوبے کا, تو اس کو بھی بننے دینا چاہیے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیے کس نے وہاں پر, دیکھیے آپ خدا کا خوف کرے, اس سوال نہ کرے, سندھ میں کس نے برادری کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر مطالبہ کیا ہے؟ کس نے مطالبہ کیا ہے؟ اگر کارکردگی کی بنیاد پہ مطالبہ کیا تو کارکردگی کی بنیاد پہ بھی آپ خود ہی تنقید کرتے ہیں KP کی حکومت پہ کہ کارکردگی. میں یہ سمجھتا, میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سیاسی جماعتیں ہیں, جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر تمام جماعتیں بیٹھ کر ضد اور نہ چھوڑ دیں اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں تو صوبے بنانے میں حرج نہیں ہے. میں نے یہ کہا اور آپ کو یاد ہی نہیں ہے, آپ کے شو میں نے کہا. ابھی بات آتی ہے کہ یہاں سندھ بھی آ جائیں اور وہ مطالبہ کرے سندھ صوبے کا, تو میں نے کب کہا ہے کہ وہاں پنجاب پختون کا صوبہ بنائے؟ میں نے کب کہا ہے کہ وہاں سندھیوں کو صوبہ بنائے, کراچیوں کا مہاجروں کا؟ میں کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم بیٹھ کے بات کرتے, تقسیم کی بات کرتے, یہ پارلیمانی زبان ہی نہیں ہے. کون کسی کا باپ بھی پاکستان کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں سب سے زیادہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں کچھ لوگ ہیں جو آزاد پختونستان کے لیے پختونوں کے بچوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے والے یا مارنگ بلوچ اور PLA کو سپورٹ کریں, میں سب سے زیادہ مخالف ہوں. میں پاکستان کے ساتھ آپ کچھ ٹیک دینا چاہتے ہیں, کنکلوڈ کیجیے گا اپنا. مدثر بھائی دیکھیں, لسانیت کی بنیاد پر نہ تو یہاں پہ صوبے کریٹ ہو رہے ہیں, اس کو پہلے کلیئر کر لینا چاہیے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سندھ کے اندر جتنا کراچی میں اردو اسپیکنگ رہتا ہے اتنا ہی پورے اندرون سندھ میں بھی رہتا ہے. تو یہ کوئی لسانیت پہ بات نہیں ہو رہی کہ بھائی آپ کراچی صوبہ بنا دیں گے تو کیا سندھ سے اٹھ کے جو ایگریکلچر میں وہاں پہ کام کرتے ہیں, جن کے بزنسز ہیں, وہ اپنا بزنس اور اپنی ایگریکلچر لینڈ چھوڑ کے کراچی میں نہیں بس جائیں گے. بھائی اس کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ مکس لوگ رہتے ہیں. ہر شہر سے لوگ رہتے ہیں, ہر شہر سے لوگ رہتے ہیں. یقین دہانی کس نے دلائی ہے؟ وفاق نے دلائی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے دلائی ہے صوبوں کی کہ بنائیں گے, آپ لوگ رائے اٹھائیں؟ عوام نے دلائی سر, عوام نے. یہ عوام چاہتی ہے, یہ عوامی رائے بھی ہے, عوامی ضرورت بھی ہے. دیکھیے آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ عوام کو یہ حق ہونے تو عوامی نمائندوں کو کیا کرے, گھر بھیج دے. لیکن اکثریت تو پیپلز پارٹی کی ہے نا پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, یا پرچی ڈلوا کے کرے پیپلز پارٹی کی ریگنگ کے اندر شامل ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو عوامی نمائندے عوامی ووٹوں سے منتخب ہوئے, آپ سمجھتے ہیں صوبائی اسمبلی کو حق نہیں ہونا چاہیے قرارداد پاس کرنے کا, اس کا جو آئین کہتا ہے؟ فیڈریشن ہے آرٹیکل 1, وہ 239 صرف پڑھ کے گئے. میں خود جو ہے وہ قانون کا شاگرد ہوں, میں اسٹوڈنٹ آف لا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں, آرٹیکل 1 کہہ رہا ہے فیڈریشن ہے, یہ ملک ہے فیڈریشن. اس فیڈریشن کے اندر صوبے لکھے گئے 4 اسی آرٹیکل 1 کے اندر. لیکن فرسٹ پرائرٹی 239 ہے, 239 پرائرٹی ہے اور ضرورت ہے اس وقت.
हाँ, लेकिन वो लेकिन मंजूर अगर तभी तीन होगी सूबे जब इस पर पीपल्स पार्टी agree अक्सरियत कर राय में चुके मंजूर हैं। करेगी या नहीं होगी, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, दो सूबे अपना एग्रीमेंट दे चुके हैं। तीसरे सूबे के अंदर अगर जोर जबरदस्ती की बात की जा रही है तो यहाँ अवामी राय डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये सिर्फ एमक्यूएम की डिमांड नहीं है, ये तमाम इस वक्त जो है स्टेक होल्डर्स की भी रिक्वायरमेंट है। इस मुल्क को चलाने की भी रिक्वायरमेंट यही है कि इसको मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में इसको तकसीम किया जाए और लोगों के मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर गुफ्तगू